بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج کی نشست خلاصہ تفسیر کے حوالے سے آخری مجلس ہے، اور آج قرآن حکیم کے آخری پارے کے چند مباحث موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا. آخری پارہ 36 صورتوں پر مشتمل ہے اور تمام صورتیں مکی دور کے واقعات کی یاد دلاتی ہیں، بالخصوص عہد مکی کا ابتدائی دور. البتہ سورہ مطففین کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق وہ مدنی صورت ہے، لیکن قول راجح یہی ہے کہ وہ بھی مکیہ ہے. قرآن حکیم کے آخری پارے میں جس کا آغاز عما یتساءلون سے ہوتا ہے اور سورہ الناس پر اختتام ہوتا ہے، اس بارے میں بالخصوص اور قرآن کریم کی بقیہ مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں میں چاہتا ہوں ان پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. مکی صورتوں کے 3 اہم مضامین ہر مکی صورت اور آیات میں ملتے ہیں: عقیدہ توحید کا اثبات، رسالت و نبوت کی صداقت و حقانیت، اور آخرت پر یقین، اور آخرت بطور یوم الدین، یوم الامتحان، اس کا اظہار. آخری پارے کی شاید ہی کوئی ایسی صورت ہو جو ان 3 مرکزی موضوعات سے خالی ہو. کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العزت نے ان تینوں امور پر فوکس کیا ہے اور عقلی انداز میں حیوانات کی مثالیں دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو اچھی طرح ان صورتوں میں بیان کیا ہے. عقیدہ توحید. مشرکین مکہ اس عقیدہ توحید میں متردد اور متشکک تھے. اللہ رب العزت کی خالقیت اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار و اعتراف کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت ہی کو معبود برحق تسلیم کرنے کے منکر تھے. وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک کر رہے تھے. تو اس موضوع کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی انداز میں واضح کیا ہے. اور دوسرا جو عقیدہ رسالت و نبوت، اس کے بھی 2 پہلو ہیں کہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی حیثیت سے اور آپ کے نجی اوصاف و کمالات کی بنا پر آپ کی عظمت اور فضیلت کے معترف تھے، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ واقعتاً یہ شخص جو ہمیں کلام پیش کر رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کا
واقعتاً رسول ہے تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ جہاں تک عقیدہ آخرت کا تعلق ہے تو پہلے دو عقائد کی نسبت یہ عقیدہ اس حوالے سے وہ انکار تکذیب کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے اور وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، اشکالات، استفسارات پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہڈی گوشت پوشت کا مرکب انسان ہیں، ایک دن جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے اور ہمارا وجود بالکل مٹی میں مل جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا ایک اہم سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو اور اس شبہ کو مختلف دلائل کی روشنی میں دور کیا ہے۔ سورہ اور یاد رہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح، پاکیزگی، طہارت کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں عقائد کو اختیار کیا جائے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ جہاں یہ تینوں عقائد موجود ہوں گے وہاں معاشرے میں استواری ہوگی، استحکام ہوگا، یکسوئی ہوگی، فکری ذہنی وحدت ہوگی، خلفشار انتشار نہیں ہوگا۔ بالخصوص جو فکر آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جن امور کا اظہار کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جس قدر انسان کے قلب و ذہن میں فکر آخرت راسخ ہوگا اسی قدر وہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری ہوگا، وہ اپنے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، اہل و عیال کے حقوق ادا کرے گا، سوسائٹی کے حقوق ادا کرے گا۔ جب اس کے ذہن سے یہ بات نکال دی جائے یا نکل جائے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ مجھے حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے کھڑا ہونا ہے، تو وہ ظلم، طغیانی، نافرمانی، بغاوت، سرکشی میں بڑھ جائے گا، شتر بے مہار کی طرح وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو فکر آخرت انسانی طاقتوں، قوتوں اور صلاحیتوں کو ایک بیلنس اور توازن عطا کرتی ہے۔ فکر آخرت محض ایک فکری، مذہبی، موروثی عقیدہ نہیں ہے بلکہ فکر آخرت کے عملی آثار ہیں اور اس کے عملی نتائج ہیں۔ جس انسان میں فکر آخرت کی جڑ مضبوط ہوگی اسی قدر اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا رویہ متوازن ہوگا۔ وہ بولنے سے پہلے سوچے گا اور کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسے فکر ہوگی کہ مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر وہ اچھائی کرے گا اسے جزا کی توقع ہوگی، برائی کرے گا اسے سزا کا خوف ہوگا۔ اسی چیز کو سورہ الزلزال میں بیان کیا گیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں اور تمام مکی صورتوں اور آیات کا مرکزی موضوع ہے۔ تو اب آئیے چیدہ چنیدہ مقامات میں سے کچھ ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نبا کی ابتدائی آیات میں جو اہل مکہ، قریش مکہ قیامت کے بپا ہونے میں تشکک، تردد کا اظہار کر رہے تھے، چیم گوئیاں کر رہے تھے، اس کے حوالے سے اللہ نے ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو ان قریب تمہیں اس کا احساس ہو جائے گا، جان لو گے جس کو تم آج جٹلا رہے ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے، زمین کا اور زوجین کا، نیند کو بطور سکون بنایا، رات کو بطور لباس، دن کو بطور معاش، یہ آسمان اور یہ چاند، ستارے، سورج، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ یاد رکھو۔ یہی موضوع تقریباً سورہ نازیات کا ہے، سورہ تکویر کا ہے، سورہ انفطار کا ہے، انشقاق کا ہے، کہ یہ عالم
جو ایک وسیع کائنات پر محیط ہے، عالم بالا اور عالم زریں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب بدل جائے گا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، سمندروں میں آگ نکل پڑے گی اور ہر طرف ایک انتشار ہوگا. ہر چیز اپنی اصلیت حقیقت سے اکھڑ جائے گی اور ایک نئے نظام کا آغاز ہوگا. یہ سارا موجودہ نظام تاہوبالا ہو جائے گا. زمین وہ زمین نہیں رہے گی، آسمان روئی کی طرح اڑنے لگے گا. تو ان حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے اتنی وسیع کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ اس کو تباہی و بربادی، ان کو تباہ کرنے پر قادر ہے. تو وہ تمہیں، جو تم 6-7 فٹ 5 فٹ کے انسان ہو، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے. اسی طرح سورہ والنازعات میں کہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف اعمار پر مامور ہیں، جو انسانوں کی جان نکالتے ہیں، تو کیا اللہ ان کو آرڈر نہیں دے سکتا کہ ان کی روحوں میں، ان کے جسموں میں دوبارہ روحیں ڈال دے؟ تو اللہ رب العزت نے عقلی طور پر سمجھایا ہے. اور ساتھ ساتھ آخرت کا جو ماحول بپا ہوگا اس کا ذکر کیا ہے، اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. تو ان آیات اور ان صورتوں کی اسٹڈی کرتے ہوئے اس حقیقت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ہر انسان کو اس کے چھوٹی نیکی پر جزا ملے گی اور ہر برائی پر، چھوٹی ہے، بڑی ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر ہے، سزا ملے گی. یہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہمارا ہر قول و عمل نوٹ کر رہے ہیں. سورہ انفطار میں اس کی حقیقت کا، اس کا اعتراف ہے. سورہ تکویر میں قرآن کریم کی حقانیت ہے. فرشتہ روح الامین کی اوصاف کا ذکر ہے کہ وہ طاقتور ہے، امین ہے. یہ قرآن کریم کسی شاعر کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ اس اللہ رب العزت کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے. اسی طرح سورہ النازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصراً ذکر کیا. قریش مکہ کو، ہر جابر ظالم کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ دیکھو وہ شخص بھی جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس نے نافرمانی، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو وہ غرق آب کر دیا گیا. اللہ رب العزت نے سورہ عبس کی ابتدا میں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ان آیات کے سبب نزول میں ایک واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبینہ صحابی تھے. وہ آپ کی مجلس میں تشریف لائے. آپ کے ساتھ قریش مکہ کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان کو دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. تو اس صحابی کی مداخلت آپ پر ناگوار گزری تو آپ کی طرف سے بے رخی کا مظاہرہ کیا گیا. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی اور کہا کہ دیکھو یہ بات مناسب نہیں ہے. جس کے دل میں تقویٰ ہے، خشیت ہے، جس کے دل میں تڑپ جستجو ہے، آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے ترجیح دینی چاہیے. یہ جو صنادید مکہ ہیں اور یہ رؤسائے قریش ہیں جو تکبر، جبر اور استکبار کی صفات سے متصف ہیں، ان کو ہدایت ملے نہ ملے، آپ کو اپنے ساتھیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ فرمائی ہے. اور اس طرح اس کے بعد انسان کی خلقت کا ذکر ہے. اس صورت میں بھی، دوسری صورتوں میں بھی، کیا انسان تو کون ہے؟ اللہ کے آگے کھڑا ہونے والا، اکڑ کرنے والا، تکبر کرنے والا. تو اپنی تخلیق پہ ذرا غور کر. تو ایک پانی کی بوند سے بنا ہے. تو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تجھے اللہ نے پانی سے پیدا کیا، پھر تیری موت آئے گی، قبر میں دفنایا جائے گا، پھر تجھے اٹھایا جائے گا. قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ.
انسان اپنے بھائی سے، والدہ سے، باپ سے، زوجہ سے، بیٹوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ میں تاریکی چھائی ہوگی۔ سورہ تکویر میں بھی یہی ہے کہ یہ شمس و قمر، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ وحشی جانور اور بحر و بر، یہ سب اپنی اپنی جگہوں سے کھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سارا عالم تہہ و بالا ہو جائے گا۔ سورہ انفطار میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، اور اس میں انسان کو اللہ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تو نے اپنی تخلیق پہ غور کیا؟ تجھے یہ خوبصورت وجود کس نے عطا کیا ہے؟ اگر تو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو پھر حقیقت کو پا لے گا۔ اللہ رب العزت کی مطلق بادشاہت سلطنت کا ذکر ہے۔ سورہ مطففین کے آغاز میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے انذار ہے، وعید ہے، ان کو ویل کی خبر دی گئی ہے، یعنی ان کے لیے ہلاکت، بربادی ہے، یا ان کے لیے جہنم ہے۔ تو انسان کو لینے دینے کے پیمانے یکساں رکھنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دینے کی باری آئے تو انسان ہاتھ کھینچ لے، لینے کی باری آئے تو انسان زیادہ مانگے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا ویسے بھی یہ انسانی تہذیب و تمدن کے اصولوں کے بالکل الٹ ہے۔ تو ہمیشہ جو تجارت پیشہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ مال دیتے ہوئے، خواہ مال کسی بھی شکل کا ہو، کپڑا ہو، سبزی ہو اور پھل ہو، انسان قیمت سے زیادہ دینے کی کوشش کرے، اس میں برکت ہوگی۔ اگر کہیں ڈنڈی ماری گئی تو وہ مال، وہ تجارت بے برکتی ہو جائے گی۔ تو اہل سعادت کو ابرار کہا گیا ہے، اہل جہنم کو فجار کہا گیا ہے۔ جس طرح آج دنیا میں کافر اہل ایمان سے استہزاء کرتے ہیں، استخفاف کرتے ہیں، ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اشاروں سے، کنایوں سے، قیامت کے دن یہ حالت بدل جائے گی۔ اس دن کافر پشیمان ہوں گے، نادم ہوں گے، اور مسلمان اہل ایمان شاداں فرحاں ہوں گے۔ سورہ انشقاق میں بھی آسمان کے پھٹنے کا ہے کہ یہ آسمان اور یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ اللہ کے سامنے سرکشی نہیں دکھائیں گی۔ اے انسان، تو پھر تو ایک چھوٹے سے وجود کا مالک ہو کر اللہ کو کیوں چیلنج کر رہا ہے، اللہ کی باتوں کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ اور اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے غیر منقطع، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ والسماء ذات البروج میں اللہ رب العزت نے ایک اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بعثت سے پہلے ایک یہودی بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، اس نے یمن کے عیسائیوں کو اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی خندق کھود کر اس میں آگ کا الاؤ جلا کر ان کو اس میں جلا دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے اور وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل تھے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے قائل تھے۔ اس کو یہ بات پسند نہ آئی تو اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان اور اہل عمل صالح ان کو بشارت دی گئی ہے، اور پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، شدید ہے۔ اگر ہم تمہیں مہلت دے رہے ہیں اور تمہاری کرتوتوں اور تمہاری غلط حرکتوں پہ فوراً نوٹس نہیں لے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں تمہارے اعمال بد کی خبر نہیں ہے، نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ کسی فرد کو، قوم کو، ملک کو ایک حد تک مہلت دیتا ہے۔ جب وقت مہلت ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ کی عبرت اور اللہ رب العزت کی سزا کا تازیانہ برستا ہے، تو پھر رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بن جاتا ہے اور رہتی دنیا کے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ سورہ والطارق میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق
اور اس کی خلقت کی حقیقت کو بیان کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو مہلت دیجئے. میں بھی مہلت دے رہا ہوں، تو ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں اور ان کی باتوں پہ صبر کرتے رہیں. اور آپ برحق ہیں، سچ ہیں. یہ جو آپ کے لیے مکر فریب کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، یہ سارا ان کے الٹ پڑ جائے گا. سورہ اعلیٰ کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا گیا ہے. تسبیح بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے. صبح و شام بالخصوص نمازوں کے بعد اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. اور صحف ابراہیم موسیٰ کا ذکر ہے. سورہ غاشیہ، یہ سورہ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ جمعہ کی نماز کی دونوں رکعتوں میں پڑھنا مسنون ہے، تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اور ان دونوں صورتوں میں آخرت کا بھی ذکر ہے. اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی محنتیں کی ہوں گی لیکن اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ ان کا عمل نہ قرآن کے مطابق نہ سنت کے مطابق، تو ان کے اپنے بنائے ہوئے جو قواعد و ضوابط تھے ان کے مطابق ہوتا تھا، ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوتا تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا، لیکن ان کی محنت رائیں گاہ جائیں گی. تو اس کے بعد کچھ آفاق و انفس کے دلائل دیے، اور اللہ رب العزت نے اونٹوں آسمانوں، پہاڑوں اور زمین پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ذرا ان پہ غور کر لو، تم حقیقت حال سے تم واقف ہو جاؤ گے. سورہ والفجر میں اللہ رب العزت نے ایک اہم اصول بیان کیا ہے. پچھلی قوموں کا بالخصوص فرعون کا ذکر کیا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد. یاد رکھو تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. جب تمہارا وقت اجل آ گیا، وقت مقرر آ گیا، تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی. تمہارے اعمال اللہ سے مخفی نہیں ہیں. پھر اللہ نے انسان کی نفسیات کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے نعمت دے کر، مال دے کر، تو وہ کہتا کہ اللہ نے مجھے انعام دیا، میرا اکرام کیا، خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور جب اس پر رزق کی، معیشت کی تنگی ہوتی ہے تو وہ گلے شکوے کرتا کہ اللہ نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. تو انسان کو صبر اور شکر اختیار کرنا چاہیے. خوشی ہے، مسرت ہے تو صبر شکر، اور اگر کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے تو صبر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان مال کو بڑا ہی چاہنے والا ہے. اور نفس مطمئنہ کا ذکر ہے. سورہ البلد میں اللہ رب العزت نے چند ویلفیئر کے کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھوک کے دن جب قحط ہو، غربت ہو، فقر ہو، بے روزگاری ہو، اس وقت یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سورہ والشمس میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہے. اور سورہ واللیل میں اللہ نے سہولت اور تیسیر کا یہ کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ جو انسان اچھائی کی تصدیق کرتا ہے، اچھی بات کی تائید کرتا ہے، اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور جو بخل کرتا ہے، بے نیازی کا عمل کرتا ہے اور جھوٹی اور اچھائی باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم تنگی کریں گے. دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو یہ اصول اپنانا ہوگا. جہاں حق ہے، سچ ہے، اس کا ساتھ دیجئے، اور جہاں باطل ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کرپشن ہے، وہاں انسان اصلاح کرے اور ایسی صفات سے بچے. سورہ والضحیٰ اور الانشراح، ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تسلی ہے، اطمینان ہے کہ آپ ان کافروں کی، مشرکین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں. اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے، اور وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے اور آپ کا ذکر بلند کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آپ کا ذکر بلند کیسے ہے کہ ہماری بہت سی عبادات ایسی ہیں
جب تک آپ کا اسم گرامی نہ لیا جائے ہماری عبادت پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، مقبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو رفعت شان بلند عطا کیا ہے۔ قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ پر درود بھیجے گا، محبت سے، پیار سے اور ایک عقیدت سے آپ کا تذکرہ کرے گا اور آپ کے نام مبارک کو عزت توقیر عطا کرے گا۔ اور بلکہ مسلمان ہی نہیں، بہت سے جو غیر مسلم سنجیدہ لوگ ہیں، شعور اور عقل والے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کا ادب و احترام سے نام لیتے ہیں۔ سورہ والتین میں انسان کی کہ اللہ نے تین زیتون کی قسم اٹھائی، کوہ طور سینا کی اور مکہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ سورہ علق اس کی پہلی 5 آیات جو آغاز وحی پر نازل ہوئیں غار حرا میں، اس کا ذکر ہے۔ سورہ القدر ہے، شب قدر کی عظمت فرضیلت کے حوالے سے۔ سورۃ البینہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل کفر، اہل شرک کا ایک موازنہ کیا ہے کہ اہل ایمان، اہل عمل صالح جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ سورہ زلزال میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور ایک اصول بتا دیا کہ جو بھی ذرا بر نیکی کرے گا اس کے لیے خیر ہے، بلائی ہے، جزا ہے، اور جس نے ذرا بر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کی سزا کو پائے گا۔ والعادیات ضبحا میں گھوڑوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے یہ بات بتانا چاہی ہے کہ انسان، یہ گھوڑا جو صرف تجھ سے 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے اور تیرے بے شمار کام سر انجام دیتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں میں پل رہا ہے اور رہ رہا ہے، تو اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ سورہ القاریہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ جس کے موازین یعنی جس کے اعمال نامے بھاری ہو گئے وہ خوش و خرم ہوگا، اور جس کے جھک گئے وہ بدبخت محروم ہوگا۔ سورہ التکاثر میں اللہ نے مال و دولت کی ہوس سے لوگوں کو متنبع کیا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو جو بھی تمہیں دنیا میں نعمت ملتی ہے اس کا کل قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ سورہ العصر قرآن کریم کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ نے کامیاب لوگوں کا ایک کرائیٹیریا، ایک آؤٹ لائن بیان کر دی ہے: ایمان، عمل صالح اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ سورہ ہمزہ میں ہر قسم کا عیب اور لوگوں کو طعن و تشنیع کرنے والے کی بربادی کی خبر دی ہے، اور وہ شخص جو مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتا ہے اور اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے مال سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہوگی۔ سورہ الفیل میں واقعہ فیل کا جو مشہور واقعہ پیش آیا، اس طرف اشارہ ہے کہ جب یمن کے بادشاہ نے عرب لوگوں کی تجارت اور ان کا جو عرب میلے لگتے تھے ان کے رخ کو اپنی طرف موڑنا چاہا، تو بیت اللہ کے لیے اس نے حملہ کرنے کی پلاننگ کی، وادی مینا میں پہنچ گیا، ہاتھی اس کے ساتھ تھے، ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، تو اہل مکہ جو متولیان حرم تھے وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہاڑوں میں، صحراؤں میں نکل گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی ابابیل پرندوں کے ذریعے، ان کو نیست و نابود کیا۔ قریش کو ان پر نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم جو بیت اللہ کے متولی اور منتظم بنے بیٹھے ہو، تو میں چاہیے کہ تم اس گھر کی، اللہ کے اس گھر کی عبادت کریں، خالص ہو کر، مخلص ہو کر، بغیر کسی شرک یا آمیزش کے، اور اللہ نے تمہیں خوف سے امن عطا کیا ہے۔ سورہ الماعون میں جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل کا ذکر ہے۔ سورہ الکوثر کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کہ اللہ رب العزت نے 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ مسلمان
کافروں میں مکس نہیں ہو سکتے، ایک نظام زندگی ہے، اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ سورہ النصر یہ مدنی صورت ہے اور فتح مکہ کی یادگار ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس صورت سے علماء نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو عروج، ترقی، کمال عطا فرمائے تو اسے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، وہ تسبیح و تحمید کا عمل اختیار کرے تاکہ اس کے اندر کسی قسم کا کبر اور تکبر نہ آ جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ دعا پڑھنے لگے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع سجود میں یہ پڑھنا مسنون ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو 60 سال کی عمر کو تجاوز کر گئے ہیں۔ سورہ اللہب ہے، ابو لہب کا جو انجام بد ہے اس کا ذکر ہے، اس کی بیوی کا جو انجام بد ہے اس کا ذکر ہے۔ آخری 3 صورتیں جن کو معوذات کہا جاتا ہے، اخلاص، الفلق، الناس، اور 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں دعا بھی ہیں، تلاوت بھی ہیں، دم بھی ہیں، اور ہم سب کے لیے محافظ بھی ہیں۔ تو ان صورتوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کا تعارف ہے سورۃ الاخلاص میں، اور ایسا تعارف کہ کسی اور خدا کے لیے تعارف نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کے اس مطالبے پر کہ اپنے رب کا تعارف کیجئے، یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ سورہ الفلق والناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودی کی طرف سے جادو کا عمل کیا گیا اس کا اس میں توڑ تھا، اور اب بھی مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنی 5 نمازوں کے بعد ان تینوں صورتوں کا اہتمام کیا کریں۔ سورہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، سونے سے پہلے بھی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی دم بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہر مسلمان کی اپروچ میں ہے، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ اس پہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ ہر قسم کی آفت سے اور غیبی شرارتوں سے، فتنوں سے ہم مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اور ان صورتوں کا ترجمہ بھی پڑھیں، ان کا ورد بھی کریں، اور یہ صورتیں انسان کو شیطانی وسوسوں، ہتھ کنڈوں سے محفوظ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات، احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخر میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن حکیم کے خلاصے کو اپنی بساط کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو درست باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے۔ اگر کہیں غلط جملہ نکل گیا ہے، کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس عمل کو ہم محض ذریعہ علم نہ سمجھیں بلکہ وسیلہ عمل صالح بھی بنائیں۔ تو ہم نے جو قرآن کریم بیان کیا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، ارادہ، جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس مناسبت سے میں اپنے اہل خانہ کا عموماً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے ریکارڈنگ کے حوالے سے یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا۔ بالخصوص اپنے بیٹے حافظ حسین احمد مدنی کا میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کی بھرپور معاونت سے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا۔ الحمدللہ اس نے یہ ریکارڈنگ کا ارینجمنٹ کیا، اچھے سے اچھے کیمرے کا بندوبست کیا، اور تقریباً اب تک 50 سے زائد پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت بیٹے کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے اور اس کی اس دعوتی کاوش کو بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ تو آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم یہ کتاب رشد و ہدایت ہے، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے منارہ نور ہے، اور عالم اسلام کے لیے ایک ایسی کتاب ہے جس میں
زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہماری رہبری رہنمائی کا سماعت موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت والدین، بحیثیت استاد، بحیثیت ذمہ دار قرآن حکیم کو اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں، اپنی پالیسیوں میں جگہ دیں۔ اس قرآن کریم کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ مجھے بعض بڑے بزنس مین اور صنعت کار لوگوں کی بات یاد آتی ہے، خود ان کی زبان سے میں نے سنا جب انہوں نے قرآن حکیم کے ترجمے کو ٹچ کیا، سمجھا، کہتے ہیں کہ ہم تو غلطی میں رہے، غفلت میں رہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر انسانیت بالکل بے معنی ہے، انسان جاہل ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو ہمیں اس قسم کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کریم کے نور سے منور کیجئے۔ یہ کتاب نور ہے اور کتاب ہدایت ہے، کتاب سعادت ہے، کتاب نجات ہے، اسے اگنور مت کیجئے۔ اسی میں قوموں کی ترقی، عروج اور زوال کی داستانیں مرقوم ہیں۔ یہ ہر ذی شعور، ذی عقل انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے معانی، مطالب پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک دعا کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا۔ وہ دعا آپ کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگیں، قرآن حکیم کی اسٹڈی کرنے لگیں، تفہیم، تفسیر کے حوالے سے، بیان کے حوالے سے یہ دعا پڑھا کریں۔ اس دعا کی عظمت، فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم، مصیبتوں کو خوشحالی میں، مسرتوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ دعا مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ اس دعا کو یاد کریں۔ میں عربی کے الفاظ میں وہ دعا پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے مستفید ہوں گے۔ آخر میں تمام شرکاء کورس اور تمام سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ، دعوت اللہ کے مشن کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا یہ ہے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے: اے اللہ، ہم تیرے خوبصورت ناموں کے توسل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں، دکھوں، مصیبتوں، کرائسس کا تریاک بنا دے، مداوا بنا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اور آخری بات، کسی مفسر قرآن کا یہ قول مجھے ابھی یاد آ گیا، شیئر کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت ملا تو اس کی روشنی میں ایک مستقل ریکارڈنگ ہوگی تقریباً آدھے گھنٹے کی۔ انہوں نے قرآن کریم کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو 3 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بندگی خدا، اللہ رب العزت کی عبادت۔ نمبر 2، اطاعت رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی اطاعت۔ اور نمبر 3، خدمت مخلوق، اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، بالخصوص انسانیت ہے، اس کی خدمت۔ قرآن حکیم کے تمام مضامین ان تینوں مرکزی چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ انشاءاللہ حسب فرصت قرآن حکیم کا پورا خلاصہ ایک نشست میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت
اس سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری آخرت دنیا سے بہتر کرے، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو علم نافع سے منور فرمائے۔ اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔